أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار اناج خریدا اور اپنی ذراہ اس کے پاس گروی رکھی۔ نصر بن علی، ابو ہشام، قتادہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی ذراہ گروی رکھی اور اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے جو لیے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، عبد الحمید بن بہرام، شہر بن حوشب، حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی ذراہ ایک یہودی کے پاس اناج کے بدلہ میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن معاویہ، ثابت بن یزید، ہلال بن خباب، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کی ذراہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، زکریا، شعبی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور پر سواری کی جا سکتی ہے جب وہ گروی ہو، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جا سکتا ہے جب وہ گروی ہو، اور سواری کرنے والے اور دودھ پینے والے کے ذمہ اس جانور کا خرچہ ہے۔ محمد بن حمید، ابراہیم بن مختار، اسحاق بن راشد، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہن روکا نہ جائے۔ سوید بن سعید، یحییٰ بن سلیم، اسماعیل بن امیہ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ روز قیامت میں ان کا مد مقابل بنوں گا، اور جس کا مد مقابل بنوں تو میں روز قیامت اس پر غالب آؤں گا۔ جو شخص میرے ساتھ معاہدہ کرے پھر بدعہدی کرے، اور جو شخص آزاد کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے، اور جو شخص کسی کو مزدور مقرر کرے پھر اس سے پورا کام لے اور اس کی مزدوری پوری نہ دے۔
عباس بن ولید، وہب بن سعید بن عطیہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل دے دو۔ محمد بن مصفہ، بقیہ بن ولید، مسلمہ بن علی، سعید بن ابی ایوب، حارث بن یزید، علی بن رباح، حضرت عتبہ بن ندر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے سورت قاف کی تلاوت شروع فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا، حضرت موسیٰ نے 8 یا 10 سال اپنے آپ کو مزدوری میں رکھا، اس شرط پر کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے اور پیٹ کی روٹی لیں گے۔ ابو عمر حفص بن عمرو، عبد الرحمن بن مہدی، سلیم بن حیان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری نشو نما یتیمی کی حالت میں ہوئی، میں نے ہجرت مسکینی کی حالت میں کی، اور میں بنت غزوان کا مزدور و غلام تھا، پیٹ کی روٹی کے بدلے اور اونٹ پر چڑھنے کی باری کے بدلے جب وہ پڑاؤ ڈالتے تو میں ان کے لیے ایندھن چنتا، اور جب وہ سوار ہو کر سفر کرتے تو میں گا گا کر ان کے جانوروں کو ہانکتا۔ سو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین کو مضبوط بنایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کا پیشوا بنایا۔ محمد بن عبد الاعلی، معتمر بن سلیمان، حنش، اکریمہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بھوک لگی، حضرت علی کو معلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کچھ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے پیش کرے۔ حضرت علی ایک یہودی مرد کے باغ میں آئے اور اس کے 17 ڈول کھینچے، ہر ڈول ایک کھجور کے عوض، تو یہودی نے اپنی کھجوروں میں سے 17 اجواہ کھجوریں چننے کا انہیں اختیار دیا۔ وہ یہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن، سفیان، ابی اسحاق، ابی حیاہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کھجور کے عوض ڈول کھینچتا تھا اور یہ شرط ٹھہرا لیتا تھا کہ عمدہ کھجور لوں گا۔ علی بن منذر، محمد بن فضیل، عبداللہ بن سعید، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرد آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا بات ہے کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا لگ رہا ہے؟ فرمایا بھوک۔ وہ انصاری اپنے گھر گئے تو گھر میں کچھ نہ ملا۔ وہ کام کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی کھجور کے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ انصاری نے یہودی سے کہا تمہارے باغ کو میں پانی دوں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر ڈول ایک کھجور کے عوض نکالا، اور انصاری نے یہ شرط بھی ٹھہرائی کہ کالی، سوکھی اور خراب کھجور نہیں لوں گا، بلکہ اچھی اور عمدہ لوں گا۔ انہوں نے باغ کو سینچ کر 2 صاع کے قریب کھجوریں حاصل کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حناد بن سری، ابو احوص، طارق بن عبد الرحمن، سعید بن مسیب، حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا، اور فرمایا 3 قسم کے آدمی زمین کاشت کریں، ایک وہ مرد جس کے پاس زمین ہو وہ اسے کاشت کرے، اور دوسرے وہ مرد جسے زمین بطور عطیہ دی گئی ہو وہ اسے کاشت کرے، تیسرے وہ مرد جو زمین سونے چاندی کے عوض کرایہ پر لے۔ ہشام بن عمار، محمد بن صباح، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم مزارعت کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رافع بن خدیج کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو ان کے کہنے پر ہم نے مزارعت چھوڑ دی۔ عبد الرحمن بن ابراہیم، ولید بن مسلم، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ مردوں کے پاس زائد زمینیں تھیں، وہ یہ زمینیں تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پر دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد زمینیں ہوں تو وہ یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے دے، ورنہ اپنی زمین روکے رکھے، بٹائی پر نہ دے۔ ابراہیم بن سعید جوہری، ابو توبہ، ربیع بن نافع، معاویہ بن سلام، یحییٰ بن ابی کثیر، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطیہ کے طور پر دے، ورنہ اپنی زمین روکے رکھے۔ ابو قریب، عبدہ بن سلیمان، ابو اسامہ، محمد بن عبید، عبید اللہ، نافع ابن عمر،
حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنی زمین کھیت اجرت پر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیت اجرت پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو ابن عمر گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ مقام بلات میں رافع بن خدیج کے پاس پہنچے اور اس بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیت اجرت پر دینے سے منع فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کھیت کرائے پر دینا ترک فرما دیا۔ عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار، زمراہ بن ربیعہ ابن شوذب، مطرف، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود کاشت کرے یا دوسرے کو کاشت کرنے کے لیے دے اور اجرت پر نہ دے۔ محمد بن یحییٰ، مطرف بن عبداللہ، مالک، داود بن حسین، ابی سفیان، مولا بن ابی احمد، حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا، اور محاقلہ زمین کو کرایہ پر لینے کو کہتے ہیں۔ محمد بن رمح، لیث بن سعد، عبد المالک بن عبد العزیز بن جریج، عمرو بن دینار، طاووس، حضرت ابن عباس نے جب لوگوں کو زمین اجرت پر دینے کے متعلق بکثرت گفتگو کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بس یہی فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک اپنے بھائی کو مفت کیوں نہیں دیتا اور کرایہ پر دینے سے منع نہ فرمایا۔ عباس بن عبد العظیم، عبد الرزاق، معمر ابن طاووس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک اپنے بھائی کو مفت زمین دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے عوض اتنے اتنے پیسے یا کوئی چیز لینے سے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہی حق ہے، انصار اس کو محاقلہ کہتے ہیں۔ محمد بن صباح، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید، حنظلہ بن قیس، رافع بن خدیج، حضرت حنظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم زمین کرایہ پر دیتے تھے، اس شرط پر کہ جو پیداوار اس جگہ سے ہوگی
وہ تمہاری اور جو پیداوار اس کی جگہ سے ہوگی وہ میری۔ پھر ہمیں پیداوار کے عوض زمین کرایہ پر دینے سے منع کر دیا گیا اور چاندی کے عوض کرایہ پر دینے سے منع نہیں کیا گیا۔ عبد الرحمن بن ابراہیم، ولید بن مسلم، ابو نجاشی، حضرت رافع بن خدیج اپنے چچا زہیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مفید کام سے منع فرمایا۔ میں نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے زمین کا کیا کام کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم تہائی یا چوتھائی یا چند وسق گندم جو کے عوض اجرت پر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا مت کرو، خود کاشت کرو یا کسی دوسرے کو کاشتکاری کے لیے دے دو۔ محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، منصور، مجاہد، اسید بن زہیر، رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی زمین سے مستغنی ہوتا تو تہائی، چوتھائی اور آدھی پیداوار کے عوض کاشت کے لیے دے دیتا اور 3 نالیوں کی شرط ٹھہرا لیتا کہ ان کی پیداوار میں لوں گا اور بھوسا میں لوں گا اور ربیع کے پانی سے جو پیداوار ہو وہ میں لوں گا۔ اور اس وقت زندگی پر مشقت تھی، گزارا مشکل سے ہوتا تھا اور کاشتکار لوہے اور دوسری چیزوں سے زمین میں محنت کرتا، پھر اس سے فائدہ حاصل کرتا کہ ہمارے پاس رافع بن خدیج آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے جس میں تمہارا نفع ہے، بلا شبہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے زیادہ نفع تھا، اور اس کے رسول تمہیں منع فرماتے ہیں کہ بٹائی پر دینے سے، اور فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی زمین کاشت کرنے کی حاجت نہ ہو تو وہ اپنے بھائی کو کاشت کے لیے مفت ہی دے دے یا زمین خالی پڑی رہنے دے۔ یعقوب بن ابراہیم، اسماعیل بن علیہ، عبد الرحمن بن اسحاق، ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، ولید بن ابی ولید، عروہ بن زبیر، زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے، واللہ اس حدیث کو میں ان کی نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ 2 مرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ باہم لڑ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہی حال ہے تو کھیت اجرت پر مت دو۔ تو رافع بن خدیج نے یہ آخری الفاظ
کہ کھیت اجرت پر مت دو، سن لیے۔ محمد بن صباح، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، ابو عبد الرحمن حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاووس سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اگر تم یہ بٹائی چھوڑ دو تو بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمانے لگے، اے عمرو، میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور ان کو دیتا ہوں، اور معاذ بن جبل نے ہمارے سامنے لوگوں سے یہ معاملہ کیا اور زمین کی اجرت وصول کی، اور صحابہ میں بڑے عالم ابن عباس نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مفت دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس سے کہ اس کے عوض متعین اجرت وصول کرے۔ احمد بن ثابت، عبد الوہاب، خالد، مجاہد، طاووس، معاذ بن جبل۔ حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ابو بکر و عمر و عثمان کے ادوار میں تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض زمین اجرت پر دی، اور آج تک اس پر عمل جاری ہے۔ ابو بکر بن خلاد، محمد بن اسماعیل، وکیع، سفیان، عمرو بن دینار، طاووس، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مفت زمین دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس سے کہ اس کے بدلے متعین ٹھیکہ اجرت وصول کرے۔ حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، سعید بن ابی عروبہ، یعلا بن حکیم، سلیمان بن یسار، حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے، پھر ہمارے ایک چچا ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ متعین اناج کے عوض اسے کرایہ پر نہ دے۔ عبداللہ بن عامر بن زرارہ، شریک، ابی اسحاق، عطا، حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی زمین ان کی اجازت کے بغیر کاشت کرے تو اس کی پیداوار میں سے کچھ نہ ملے گا، البتہ اس کا خرچہ اسے واپس کیا جائے گا۔ محمد بن صباح، سہل بن ابی سہل، اسحاق بن منصور،
یحییٰ بن سعید، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کو زمین بٹائی پر دی، پھل یا اناج کی نصف پیداوار کے عوض۔ اسماعیل بن توبہ، حشیم ابن ابی لیلہ، حکم ابن عتیبہ، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کی زمین نصف کھجور اور اناج کی پیداوار کے عوض بٹائی پر دی۔ علی بن منذر، محمد بن فضیل، مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو نصف پیداوار کے عوض زمین بٹائی پر دی۔ علی بن محمد، عبید اللہ بن موسیٰ، اسرائیل، سیماک، موسیٰ بن حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں سے گزرا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھجور کو پیوند لگا رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نر کا گابا لے کر مادہ ہمیں ملاتے ہیں۔ فرمایا مجھے نہیں خیال کہ اس سے کچھ فائدہ ہو۔ تو لوگوں کو آپ کا یہ فرمان معلوم ہوا تو انہوں نے پیوند کاری ترک کر دی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس بار پھل کم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو فرمایا وہ تو میرا خیال تھا کہ اگر اس میں کچھ فائدہ ہے تو کر لیا کرو، میں تو بس تمہاری مانند انسان ہوں، اور خیال کبھی غلط ہوتا ہے کبھی صحیح، لیکن جو بات میں تمہیں کہوں کہ اللہ نے فرمائی، کیونکہ میں ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ بولوں گا۔ محمد بن یحییٰ، عفان، حماد، ثابت، انس بن مالک، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی تو فرمایا یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کھجور کو پیوند لگا رہے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا نہ کریں تو بھی پھل اچھا ہو۔ اس سال انہوں نے پیوند کاری نہ کی تو اس سال کھجور خراب ہوئی۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا۔ فرمایا اگر تمہارا دنیا کا کام ہو تو اس کو تم سمجھو، اور اگر کوئی دینی امر ہو تو اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ عبداللہ بن سعید، عبداللہ بن خراش، حوشب شیبانی، عوام بن حوشب، مجاہد،
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل اسلام 3 چیزوں میں شریک ہیں، پانی، چارہ اور آگ، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جاری پانی مراد ہے۔ محمد بن عبداللہ بن یزید، سفیان، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں رد نہ کی جائیں، پانی، چارہ اور آگ۔ عمار بن خالد، علی بن غراب، زہیر بن مرزوق، علی بن زید بن جدعان، سعید بن مسیب، حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز روکنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی کی وجہ تو ہمیں معلوم ہے، نمک اور آگ میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا اریح میراہ، جس نے آگ دے دی گویا اس نے آگ پر پکنے والی تمام چیز صدقہ کی، اور جس نے نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے خوش ذائقہ ہونے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ اور جہاں پانی ہو وہاں کوئی مسلمان کو 1 گھونٹ پانی پلائے تو گویا اس نے 1 غلام آزاد کیا، اور جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی مسلمان کو پانی پلائے تو گویا اس نے 1 جان کو زندگی بخشی۔ محمد بن ابی عمر، فرج بن سعید بن علقمہ بن سعید بن ابیض بن حمال، ثابت بن سعید بن ابیض بن حمال، سعید حضرت ابیض بن حمال سے روایت ہے کہ انہوں نے اس نمک کی جاگیر چاہی جس کو سد مارب کا نمک کہا جاتا ہے۔ سد مارب جگہ کا نام ہے۔ آپ نے انہیں وہ جاگیر دے دی۔ پھر اقراء بن حابس تمیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت میں نمک کی 1 کان پر گیا تھا، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں کچھ پانی نہیں ہے، جو جائے نمک لے لے وہ جاری پانی کی طرح ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابیض بن حمال کو جو جاگیر دی تھی اسے فسخ کرنا چاہا، تو ابیض نے کہا میں اس شرط پر فسخ کرتا ہوں کہ آپ اس کو میری طرف سے صدقہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اور وہ جاری پانی کی طرح ہے، جو وہاں جائے نمک لے۔ حدیث کے راوی فرج کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اسی طرح ہے، جو جاتا ہے نمک لے لیتا ہے۔ ابیض کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جاگیر فسخ فرمائی
تو اس کے بدلے جرف مراد میں مجھے زمین اور کھجور کے درخت بطور جاگیر عطا فرمائے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، ابی منہال، حضرت ایاس بن مزنی نے دیکھا کہ لوگ پانی بیچ رہے ہیں تو فرمایا پانی مت بیچو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی بیچنے سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ علی بن محمد، ابراہیم بن سعید، وکیع ابن جریج، ابی زبیر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت سے زائد پانی کی بیع سے منع فرمایا۔ ہشام بن عمار، سفیان، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک زائد پانی سے نہ روکے تاکہ اس کے ذریعے گھاس سے روکے۔ عبداللہ بن سعید، عبدہ بن سلیمان، حارثہ، عمراہ، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرورت سے زائد پانی سے نہ روکا جائے اور جو پانی کنویں میں بچ رہے اس سے نہ روکا جائے۔ محمد بن رمح، لیث بن سعد، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری مرد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زبیر سے حراہ کی اس نہر کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے کھجور کے درخت کو سینچتے تھے۔ انصاری نے کہا پانی چھوڑ دو تاکہ بہتا رہے۔ زبیر نہ مانے، یہ دونوں اپنا جھگڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زبیر تم سینچو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اس پر انصاری غضبناک ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم درخت سینچو، پھر پانی روکے رکھو یہاں تک کہ پانی دیوار تک پہنچ جائے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ واللہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، قسم ہے اپنے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ ابراہیم بن منذر، زکریا بن منظور بن ثعلبہ بن ابی مالک، محمد بن عقبہ ابن ابی مالک،
حضرت ثعلبہ بن ابی مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہزور کے نالے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اوپر والا نیچے والے سے پہلے سینچے اور اوپر والا ٹخنوں تک پانی روکے، پھر نیچے والے کے لیے پانی چھوڑ دے۔ احمد بن عبدہ، مغیرہ بن عبد الرحمن، ابی عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، پانی روکے رکھے یہاں تک کہ ٹخنوں تک پہنچ جائے، پھر پانی چھوڑ دے۔ ابو مغلس فضیل بن سلیمان، موسیٰ بن عقبہ، اسحاق بن یحییٰ بن ولید، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالے سے کھجور کے درختوں کو سینچنے میں یہ فیصلہ فرمایا، اوپر والا پہلے سینچے، پھر نیچے والا سینچے اور اوپر تک پانی بھر لے، پھر اپنے بعد والے کے لیے چھوڑ دے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ سب باغ سیراب ہو جائیں یا پانی ختم ہو جائے۔ ابراہیم بن منذر، ابو جعد، عبد الرحمن بن عبداللہ، کثیر بن عبداللہ بن حضرت عوف مزنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھوڑے پانی پلانے کے لیے لائے جائیں تو الگ الگ لائے جائیں۔ عباس بن جعفر، موسیٰ بن داود، محمد بن مسلم، عمرو بن دینار، ابی شعثا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تقسیم جاہلیت میں ہو چکی وہ اسی پر برقرار رہے گی، اور جو تقسیم اسلام کے بعد ہوگی تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ولید بن عمرو بن سکین، محمد بن عبداللہ بن مثنى، حسن بن محمد بن صباح، عبد الوہاب بن عطا، اسماعیل، حسن، حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کنواں کھودا تو 40 ہاتھ جگہ اس کے گرد جانور بٹھانے کے لیے اس کھودنے والے کی ہوگی۔ سہل بن ابی سوغدی، منصور بن سقیر، ثابت، محمد، نافع، ابو غالب، ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنویں کا حریم وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی رسی جائے۔ عبد ربیح بن خالد، ابو مغلس، فضیل بن سلیمان، موسیٰ بن عقبہ، اسحاق بن یحییٰ بن ولید،
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، کھجور کے 1، 2، 3 درختوں میں جو کسی باغ میں ایک مرد کے ہوں اور ان کے حقوق میں اختلاف ہو جائے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر درخت کے نیچے اتنی ہی زمین ملے گی جہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوں۔ سہل بن ابی سوغدی، منصور بن سقیر، ثابت بن محمد، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کے درخت کا احاطہ وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر، عبد المالک بن عمیر، حضرت سعید بن حریث فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو گھر یا جائیداد فروخت کرے پھر قیمت کو اس جیسی چیز، جائیداد یا مکان خریدنے میں نہ صرف کرے تو وہ اس لائق ہے کہ اس میں اس کے لیے برکت نہ ہو۔ دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔ ہشام بن عمار، عمرو بن رافع، مروان بن معاویہ، ابو مالک، یوسف بن میمون، ابو عبیدہ بن حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گھر فروخت کرے اور اس کی قیمت دوسرا گھر وغیرہ خریدنے میں صرف نہ کرے تو اس کے لیے برکت نہ ہوگی۔